غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 19 سے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں پر، بہت نرم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست قوت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں سرداری ملی ہوئی ہے، دنیا میں ہمارے پاس کشادہ رزق ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی غریب اور غربا ہیں۔ اگر یہ اللہ کے پیارے اور ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں ہر چیز یہ کیوں دی ہے؟ ان کو اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کی نافرمانی کے باوجود وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس ڈھیل سے بے خوف نہ ہوں، اس لیے کہ وہ بڑی قوت والا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، لہٰذا اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس ڈھیل کے نتیجے میں یہ اس کی گرفت سے نکل جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو وہ شکار کر کے بیٹھتا ہے اور اپنے شکار کو چھوٹ دے دیتا ہے، رسی اس کی دراز کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ شکار میرے گرفت میں ہے، اس لیے جب بھی وہ رسی کھینچتا ہے تو وہ شکار آٹومیٹک اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ بھی اس لیے چھوٹ دے رہا ہے کیونکہ اللہ نے احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اس رزق کی فراوانی کو اپنی چھوٹ مت سمجھیں۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں من کانا یریدو حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی کو، ومن کانا یریدو حرث الدنیا، اور دنیا کی کھیتی جو چاہتے ہیں، نوتیہ منہا، ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا بھی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ دنیا آٹومیٹک اس بندے کے پیچھے آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں، آخرت میں ایسے بندے کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی حج جیسے نازک موقع پر بھی اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں اور اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کا حصہ ہوگا جو وہ کریں گے ان کی یعنی عملوں کی بدولت۔ تو یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ان کو بھوکا نہیں چھوڑ دیتا، دنیا میں ان کی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز عزت ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، انہیں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بظاہر غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سرفرازی عطا فرمائی کہ ان کا نام کتنا درج بلند کر دیا۔ یعنی سب کچھ یہ رزق نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت اور اللہ کا دیا ہوا عزت ہے جو انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا کوئی طریقہ، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اذن اجازت تک نہیں دی، ولولا کلمات الفصل، اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہی ہو جاتا، وان الظالمین، بے شک یہ جو ظالم ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے، پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن، جس کی اجازت خدا نے نہیں دی۔ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا، اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے بھی دیے جاتے ہیں، پیپر بھی دیا جاتا ہے، اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو وہ پیپر حل کرے، چاہے تو وہ سو جائے، چاہے تو وہ یعنی پیپر میں ایسے خواہ خواہی بیٹھا رہے، فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایگزامینر یا جو چیکر ہوتے ہیں وہ اس کا پیپر چھین لیں، وہ چھین نہیں لیتے، وہ اسے 3 گھنٹے پراپر دیتے ہیں،
لیکن اس کے بعد جب رزلٹ نکلتا ہے تو پھر اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایک بات میں نے پیپر انسان کو جانچنے کے لیے آزادی اور ارادے کا جو اختیار دیا ہے، اس میں جو زندگی کی لمٹ دی ہے اور اپنے وقت کے رسول اور کتابیں بھیج کے ان کے سامنے اچھائی اور برائی کلیئر کر دیا ہے، اس کے باوجود جو یعنی کہ وہ بننا چاہے، فرعون بننا چاہے، اسے بھی میں نہیں روک سکتا، جو نیک بننا چاہے تو اسے بھی میں نہیں روکتا، اس کے ساتھ بھی میری مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی میری مدد ہوتی ہے، جو دل کے نیت ارادے سے جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ میرے فرشتے آ جاتے ہیں، جو فرعون بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، نقیض لہو شیطانہ، ہم اس کے ساتھ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، فہو لہو قرین۔ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں ترى الظالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو گے ان مشرک لوگوں کو، جہاں بھی ظالم ہوگا وہ کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشفقین کہ یہ ڈرے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہو واقع بہم، اور وہ کرتوت ان کے اوپر واقع ہو کر رہیں گے، والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فی روضات الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، سبحان اللہ، لہم ان کے لیے ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مشرک دیکھیں گے عذاب کو تو سمجھ جائیں گے اب یہ اس کے یعنی گرنے والے ہیں اس جہنم میں، یہ عذاب انہیں ملنے والا ہے، کیونکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کے برعکس وہ جو ہوں گے وہ ہمیشہ کی عبدالعباد کامیابی میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ جنت کا مل جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ دنیا میں جو کامیابی تمہیں مل گئی ہے یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک بوند، باقی سارا سمندر آخرت ہے، آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، کرو گے اچھے نیک عمل دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی، وہاں گھبراؤ گے اور پچھتاؤ گے۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، اگر تم دیکھو اس جنت کو تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، نعیموں، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وَمُلْكًا کبیرہ، اور جنت ایک بہت بڑی بادشاہت کا نظارہ پیش کر رہی ہوگی، سبحان اللہ۔ جنت میں تو نوکر بھی ایسے ہوں گے، غلمان جنت دے پاون جو پھیرے، سمجھ لو قدرت نے موتی بکھیرے، اے غلمان کتے اللہ تیارے، حدوں سونے جنہ دے نقش و نگارے، سبحان اللہ۔ ایسی عبدالعباد جنت اور اس میں ایسی نعمتیں، سبحان اللہ۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کی خوشخبری میں کسے دیتا ہوں؟ ان لوگوں کو، عبادہ الذین آمنوا، اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی ایمان اور نیک عمل آپس میں لازم و ملزوم یعنی توام یعنی جوڑا ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو، اپنے مخاطبین قریش کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے اور وہ ہیں کہ اکڑتے ہی جا رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان قریش کے لوگوں سے کہہ دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے علیہ، اس پہنچانے کے اوپر، اجرن، کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ، الا المودۃ فی القربہ، ہاں میں صرف اپنی قرابت کا حق ادا کر رہا ہوں، یعنی میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی قرابت کی وجہ سے تمہیں پہنچاؤں یہ اللہ کا پیغام۔ اے پیغمبر کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اس میں الی المودۃ فی القربہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قریش کے ان برخود غلط لیڈروں کو آگاہ کر دو کہ تمہاری تمام ناقدریوں، بیزاریوں اور دل آزاریوں کے باوجود اس طرح جو اپنے رات دن تمہارے پیچھے ایک کیے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں میری کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے، جس کے لیے خدا کی طرف سے اس فضل عظیم کی بشارت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، وہ بھلا تم سے کسی صلہ اور معاوضے کا طالب کیا ہوگا؟ میری یہ ساری سرگرمیاں اور یہ میری ساری بے قراریاں اس وجہ سے ہیں کہ میں اس حق کے قرابت سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں جو تمہارے اور میرے مابین ہے اللہ کی طرف سے۔ تم میرے خاندان اور میری قوم کے لوگ ہو، اس وجہ سے مجھ پر یہ حق ہے کہ جو ہدایت اور آگاہی خدا کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں اس سے پہلے تم کو آگاہ کروں، اور جس رحمت کی منادی میں کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تمہیں شریک کرنے کی کوشش کروں۔
वमन यक्तारिफ हसनातन, जो भी नेकियां करेगा, नाजिद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम बढ़ाते जाएंगे उसकी नेकियों को। इन अल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कद्दरदान है। मतलब ये है कि मैं जिस नेकी की दावत दे रहा हूँ उससे मेरा या खुदा का कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, बल्कि सरासर तुम्हारा नफ़ा ही नफ़ा है। इसलिए नेकी और खैर की ये दावत कबूल करो, तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों की नेकियों की बड़ी कदर करने वाला है। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाते हैं, अम यकुलू नफ्तरा अल्लाह काज़िबा, क्या ये कुरैश के लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद घाड़ लिया है अल्लाह पर झूठ बांधकर। फ़इन यशा इल्लहु यख्तिम अला कल्बिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि अगर अल्लाह चाहे तो मोहर लगा दे, यानी आपके दिल पर, वायामहुल्लाहुल बातिला, और अल्लाह मिटा देता है बातिल को, यो हिक्कुल हक्का, और हक को हक करके दिखाता है, वे कालिमाती अपने कलमे से, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों के राज, सीनों के भेद से वाकिफ़ है। क्या ये कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है? हरगिज़ नहीं, ये तो सरासर हमारी इनायत है। सो अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और चाहे तो अपनी ये सारी इनायत आप पर जारी रखे, जबकि अल्लाह तो इन कलमात के ज़रिए से बातिल को मिटा रहा है और हक़ को साबित कर रहा है। इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों के राज जानता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरमाते हैं ये सारा कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही अल्लाह की तरफ से आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं घाड़ रहे। अगर ऐसी बात है तो अगर अल्लाह मोहर लगा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ये वही आना और सब कुछ वापस भी चला जा सकता है, बल्कि अल्लाह इससे हक़ को हक़ कर रहा है और झूठ को यानी बिल्कुल अयां होता जा रहा है झूठ, और हक़ वाज़े होता जा रहा है। फरमा रहे हैं वह वल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, यकबालु तौबा, जो कबूल करता है तौबा, अन इबादी, अपने बंदों से, व याफ़ु अन सय्यिआत, और वो माफ़ कर देता है बहुत सारी बुराइयों को, व यअलमु मा तफ़अलून, और वो जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह फरमाते हैं ये उसकी तरफ बढ़ें, यानी अल्लाह की तरफ ये कोशिश करें बढ़ने की, वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाता है, और वो जानता है जो तुम करते हो। यानी जब जानता है तो उससे डरो, तुम अपना कोई जुर्म उससे छुपा नहीं सकोगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 26 में, वयस्तजीबुल्लज़ीना, कबूल तो वो लोग करते हैं, आमनु, जो ईमान रखते हैं, वामिलु सालिहात, और नेक अमाल करते हैं, वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, अल्लाह इनके लिए बढ़ा देता है अपने फ़ज़ल से, वल काफ़िरूना, रहे काफ़िर, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अज़ाब होगा। यानी इस दावत को कौन कबूल करता है? जो ईमान लाता है, जो अल्लाह को पहचानता है, और इस ईमान की पुख्तगी के लिए आगे यानी इस नेक अमल करता है। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी अपना फ़ज़ल ऐसे बंदों के लिए बढ़ाता चला जाता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलाउ बासतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ी, और अगर बढ़ाता जाता अल्लाह रिज़्क़ अपने बंदों का तो ये बगावत करते, ज़मीन में फ़साद मचाते। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशाअ, और लेकिन अल्लाह नाजिल करता है एक अंदाज़े के मुताबिक जिसके लिए चाहता है। इन्नहु बिइबादी ख़बीरुन बसीर, बेशक अल्लाह अपने बंदों से बाखबर है और अपने बंदों को देख रहा है। बेशक वहुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, युनज़्ज़िलुल गैसा, जो बारिश बरसाता है, मिन बादि मा कानतु, मायूस हो जाने के बाद, व यनशुरु रहमतु, अपनी रहमत को फैला देता है, वहुवल वलियुल हमीद, और वो दोस्त और तारीफ़ों वाला है। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने जो कुछ इन्हें दिया है वहीं इनके लिए फ़ितना बन गया है। अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिज़्क़ को बिल्कुल खोल देता तो वो ज़मीन में ऊधम मचा देते, मगर वो एक हिसाब के साथ जो चाहता है उनके लिए उतारता है, इसलिए वो अपने बंदों से बाखबर है, वो उनका निगरान हाल है, बल्कि वही है जो उनके मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत को हर तरफ फैला देता है, और वही सब का कारसाज और सतुदाए सिफ़ात है। लिहाजा ना किसी को अपनी दौलत और सरवत को अपने बरहक होने की दलील समझना चाहिए, और ना खुदा की इनायतों को अपनी काबिलियतों का हासिल या अपने मज़ऊमा शुरका की करिश्मा साजी ख्याल करना चाहिए। ये बारिश जिस पर तुम मईशत का इन्हसार है तुम्हारी, इसके लिए आसमान के बंद दरीचों को वही खोलता है, ये उसके सिवा किसी के बस में नहीं। चुनाचा कभी कभी उसको रोक कर वो लोगों को इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि अब बरसा के दिखाओ बारिश।
آگے آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماواتی پیدا کرنا آسمانوں کو والارضی اور زمینوں کو وما بث فیہما اور جو اس نے پھیلا دیے ان دونوں آسمانوں اور زمینوں میں من دابہ جاندار وہو علی جمعہم اذ یشاء قدیر اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب بھی چاہے قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ یہ کس طرح؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جانور زمین میں چلتے اور پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک بثا اور دوسرا جمع۔ استاذ امام امین اصلاحی اس موقع پر لکھتے ہیں اس آیت میں بثا اور جمع کا تقابل یعنی مقابلہ بھی نہایت بلیغ ہے اور قیامت کی ایک نہایت دل نشین دلیل ہے۔ مثال کے طور پر بثا کے معنی چھنٹنے کے ہیں، جیسے بیج چھنٹا جاتا ہے، بکھیرنے اور پھیلانے کے ہیں، اور جمع کے معنی اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ جس نے زمین اور فضا میں یہ تمام جاندار پھیلا دیے ہیں وہ ان کو جب چاہے گا جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب وہ ان کو بکھیرنے پر قادر ہوا تو ان کو سمیٹنے پر کیوں قاصر رہے گا؟ جو کسان اپنے کھیت میں تخم ریزی یعنی کہ بیج بوتا ہے وہ ضائع کرنے کے لیے تو وہ بیج نہیں ڈالتا بلکہ وہ اس کا حاصل کرنے کے لیے اور ایک دن جمع بھی کرتا ہے یعنی فصل کاٹتا ہے اور اس بیج کو اس فصل کو جمع کرتا ہے اور اس میں اس کی کوئی اسے مزاحمت پیش نہیں آتی۔ تو اسی طرح اللہ اپنی اس بکھری ہوئی کھیتی کو پھر جمع کرے گا اور ایسا کرنے سے اللہ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب